دوستو، چور چوری تو ضرور کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ آپ کی ذہانت ہوتی ہے کہ آپ اس تک کیسے پہنچتے ہیں۔ DHA والی میڈ نے تو پورے کے پورے پاکستان کو ان سوراخوں کے آگے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک سوال کہ کیا یہ باجی ہیں یا پھر مالکن؟ 5 مہینے گزر گئے ہیں لیکن یہ معمہ کسی طور بھی حل نہیں ہو سکا۔ اس ویڈیو میں آج ہم سب کچھ کھول کر رکھ دیں گے۔ دوست، بات باجی یا مالکن سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل ان سب کے پیچھے پلاننگ کیا تھی۔ ایسے کیسے ہو گیا کہ پہلی ویڈیو ہی ملینز کے ویو لے گئی، کراس کر گئی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آج کا آپ نے ٹاپک دیکھا DHA والی میڈ، تو DHA والی میڈ سوشل میڈیا کی دنیا میں کبھی کبھی ایک عام سی ویڈیو، ایک عام سے چہرہ ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ہے DHA والی میڈ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھریلو ملازمہ ہے اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک کہانی ہے کہ وہ اصل اس گھر کی مالکن ہے۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ دوستو، کہانی باجی اور مالکن کے آگے کی تھی لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہ پائے کہ پہلی ہی ویڈیو ملین ویوز کراس کر گئی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال جو عوام نے اٹھایا کہ کیا ان کی ویڈیو نہیں دیکھتی؟ جو ان کی باجی ہیں وہ ان کی ویڈیو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی؟ کیونکہ ہر ایک ویڈیو میں یہ اپنی باجی کی تو برائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ملازمہ جو اپنی باجی کے پیسوں پر پڑ رہی ہے تو وہ اپنی باجی کی برائی کیوں کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا، وہ اس کی برائی کیوں کر رہی ہے؟ اس کو اپنا گھر نہیں چلانا، اس کو اپنا کام کنٹینیو نہیں رکھنا کہ وہ اپنی باجی کی برائی کر رہی ہے؟ تیسری چیز کہ DHA والی میڈ نے بہت جلد اپنا فیس ریویل کر دیا تھا۔ تو دوستو، اگر وہ مالکن ہوتی اس گھر کی تو وہ کبھی بھی اپنا فیس ریویل نہ کرتی۔ پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی باجی کی برائی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کی باجی کو انگریزی آتی ہے، اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی باجی ایک انگریز ہے اور اس کو اردو کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ارے دوستو، یہ تو ایک بہت کامن سینس والی بات ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں، اس کی باجی ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہے، ایسے ملک میں رہ کر اپنا کاروبار رن کر رہی ہے اور وہ DHA کے اندر رہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس رن کر رہی ہے۔ تو کیا وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہے کہ اس کی جو بیسک لینگویج ہے وہ نہیں آتی یا وہ سمجھ نہیں آتی؟ جو اس ملک کی قومی زبان ہے اردو، وہ اس کی باجی کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اسی جگہ پہ رہ کے اپنا کاروبار بھی کر رہی ہے، اتنا بڑا بزنس رن کر رہی ہے اور DHA کے اندر رہ بھی رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ آرگومنٹ ہے جو لوگوں نے بنا کسی مطلب کے ہی اس پہ آمین کر دی ہے، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ اصل حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ DHA والی میڈ واقعی ہی ایک میڈ ہے۔ وہ کوئی باجی یا مالکن نہیں ہے، وہ واقعی ہی ایک میڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی باجی کی فل سپورٹ حاصل ہے۔ اس کی باجی اس کو فل سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کی باجی اسے فل سپورٹ بغیر کسی وجہ کے نہیں کر رہی۔ ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت اس کی باجی اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ تو وہ پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہماری عوام نے یا ہم لوگوں نے، جنہوں نے راتوں رات DHA والی میڈ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، راتوں رات اس کی ویڈیوز پہ ملینز ویو آئے، اس کی ہر ویڈیو ملین ویوز کراس کی، تو کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اس کی باجی نے اس کو کس مقصد کے لیے اسے سپورٹ کیا؟ ان کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے کہ جو کہ اس کی باجی کو معلوم ہے، اس لیے اس کی باجی نے اس کو راتوں رات مشہور کروایا
ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلی ویڈیو ہی ڈالیں اور وہ وائرل ہو جائے۔ اس باجی نے اپنی ہی ملازمہ کے سکلز کو استعمال کر کے اس کو راتوں رات مشہور کروایا، اور بہت ہی جلد آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی باجی اپنی ہی فرم کی پروموشن اپنی DHA والی میٹ سے کروائیں گی۔ دوستو، DHA کے لوگوں کبھی بھی اپنے ملازموں کو اتنا اپنے سر پر نہیں چڑھاتے، لیکن اگر DHA والی ملازمہ کو اس کی باجی نے سر پر چڑھایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے اس کی باجی کا، اس کی مالکن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کیونکہ آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ DHA کے علاوہ عام جگہ پہ بھی اگر کوئی ملازمہ کسی نے رکھی ہو، میں نے، آپ نے، یا کوئی بھی A to Z کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی ملازمہ ہے کام والی، تو کوئی ملازمہ بھی بے درحلے اور بنا اجازت کے آپ کا میک اپ استعمال نہیں کر سکتی، آپ کے کپڑے یوز نہیں کر سکتی، اور آپ کے بنا اجازت کے آپ کے گھر کی چیزوں کو ایک دم سے ایسے جیسے گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں ویسے نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک بے وقوفانہ سوچ ہے جو انہوں نے لگائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر DHA والی باجی نے اپنی DHA والی میٹ کے ساتھ ایسا چل رہی ہیں تو ضرور ان کا کوئی مقصد ہے، ان کی کوئی پلاننگ ہے، انہوں نے بہت آگے کا سوچا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ DHA والی جو میڈ ہے وہ بے دھڑلک ہو کے اپنی باجی کی چیزیں ایسے استعمال کرتی ہے جیسے اس کی اپنی ہوں۔ کیونکہ اس کی باجی کو اس کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور DHA کی جو میڈ ہے اسے اس کی باجی کی فل سپورٹ بھی حاصل ہے، اس لیے وہ اپنی باجی کے گھر کو اور اپنی باجی کی چیزوں کو بلا اجازت اور بالکل اطمینان کے ساتھ استعمال کرتی ہیں اور اپنے استعمال میں لاتی ہیں۔ دیکھیں، DHA کی جو باجی تھی اس نے اپنا فیس بھی ہے وہ بہت جلد ریویل کر دیا تھا، اور لوگوں نے دیکھا اور بہت سمجھا اور انہیں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، ماسٹر پلاننگ کی گئی تھی اس کے پیچھے، اور اس کی جو باجی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود پیچھے رہ کے اپنی میٹ کے ذریعے پیسہ بھی کما سکتی ہیں اور اپنے کاروبار کی، اپنی فرم کی پروموشن بھی کروا سکتی ہیں۔ دیکھیں، جیسے راتوں رات DHA کی میٹ کو اب اتنی پروموشنز آتی ہیں اور اتنے برانڈ انہیں اپروچ کرتے ہیں، اتنے PR انہیں جاتے ہیں، تو اس کی باجی کو بھی فائدہ ہے نا اس سے۔ اور انہوں نے اپنا گھر بھی جو ہے، DHA والی باجی نے اپنا گھر بھی نہیں دکھایا، وہی پرانا گھر ہے۔ اگر لینا چاہیں تو وہ اپنا نیا گھر لے سکتی ہیں، لیکن ابھی نہیں لیا۔ انہیں پتہ ہے اگر میں نے نیا گھر لیا تو میری پروموشن، میرے ویوز یہاں ہی رک جائیں گے، اس لیے چلیں، ہر لوگوں کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ان کی DHA والی میٹ کی بھی اپنی قسمت ہے جو انہوں نے آزمائی۔ اور میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔